بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مظہر عباس رضوی ہے۔ میں بطور چائلڈ اسپیشلسٹ قومی ادارہ برائے معذورہ میں کام کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو نوزائیدہ بچوں میں جھٹکوں کی بیماری کے بارے میں بتاؤں گا۔ فٹس، کنولجنس یا دورے پڑنا اردو میں جسے کہتے ہیں، بچوں میں بڑے مختلف انداز سے آتے ہیں۔ نوزائیدہ بچوں میں یہ اس طرح نہیں ہوتے جیسے ہم مرگی کے دورے عام لوگوں کو پتہ ہیں کہ ایک دم وہ چیخیں مارتے ہیں، زبان منہ میں آ جاتی ہے اور نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ ٹپیکل جنرلائز ٹونک کلونک کنورجنس ہیں جو مرگی میں دیکھے جاتے ہیں۔ مرگی ایک وجہ ہے دوروں کی ہزاروں وجوہات ہیں۔ دورے علامت ہیں، جیسے بخار یا میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یرقان یا خون کی کمی، یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ سب علامتیں ہیں۔ اب دورہ کسی کو پڑ گیا بچے کو تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ اب اس میں سے بیماری ڈاکٹر نے ڈھونڈنی ہے۔ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جنرلائز ٹونک کلونک کنورجنس نہیں ہوتے بچوں میں۔ ان کی بڑی عجیب سی موومنٹس بھی بعض اوقات جو ریپیٹیٹیو ہوتی ہیں، ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، بار بار ہوتی ہیں، تو اس کو نوٹس رکھنا چاہیے۔ فارچونیٹلی آج کل ہمارے پاس ہر گھر میں ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، اس میں ویڈیو آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو بچے کی کوئی سی بھی عجیب و غریب موومنٹ لگے تو فوراً آپ اس کا ریکارڈ بنا لیں۔ جب ڈاکٹر یا معالج دیکھتا ہے نا تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا یہ نارمل موومنٹ ہے، اور ساتھ ظاہر ہے آپ بھی اس وقت ہی کنسرن ہوں گے جب وہ ریپیٹیٹیو ہوگی، جب بار بار ہوگی۔ جب بار بار چیز ہوتی ہے، آپ اس کے 3-4 کلپس بنا لیتے ہیں تو معالج کو دیکھنے میں صاف ظاہر ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے، پوری ہسٹری لیتا ہے کہ کس قسم کا دورہ تھا، کتنی دیر کا تھا، ایک سائڈ پہ تھا یا پورے جسم میں تھا، آنکھوں کو کیا ہوا، پیشاب پخانہ نکلا یا نہیں، یا بخار تھا اس وقت یا نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ نوٹ کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لے تو اس کو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اب دوروں کی بے شمار وجوہات ہیں، اور سب میں پہلے تو جو ہے آکسیجن کی کمی، برتھ ایسفکسیا جس کو ہم کہتے ہیں۔ وہ بچے جب پیدائش ہوتی ہے ان کی اور وہ صحیح طرح سانس نہیں لے سکتے، ان کو ڈیمیج ہو جاتی ہے دماغ کی، تو اس کی وجہ سے فوراً کچھ عرصے کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد بھی ان کو دورے پڑ سکتے ہیں۔ ان دوروں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، کچھ میں صرف آنکھیں اوپر ہوتی ہیں، کچھ میں صرف منہ ہلتا ہے، کچھ میں صرف ایک سائڈ ہلتی ہے، کچھ میں دونوں سائڈیں ہلتی ہیں۔ تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر آپ ویڈیو بنا لیں گے تو تشخیص میں آسانی ہوگی۔ تو یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آکسیجن کی کمی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ گلوکوز کی کمی کا ہونا، کیلشیم کی کمی کا ہونا، میگنیشیم کی کمی کا ہونا، اور جو ہے پیراڈاکسین ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کی کمی۔ یہ تمام پیراڈاکسین کی کمی جو ہے میٹابولک کچھ پرابلمس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کمی آتی ہے، تو دورے پڑ سکتے ہیں۔ بخار، اسے ہم فیبرائل فٹس کہتے ہیں، یہ بڑے بچوں میں 6 مہینے سے لے کے اور 6 سال تک تیز بخار کے ساتھ بچوں کو جھٹکے پڑ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ گردن توڑ بخار، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، میننجائٹس اس کو کہتے ہیں۔ نوزائیدہ بچے میں تیز بخار کے ساتھ جو کبھی کبھی فٹس پڑتے ہیں، کبھی نہیں بھی پڑتے، تو آپ یاد رکھیں کہ ایسے بچوں کو فوراً ہسپتال لے کر جانا پڑتا ہے۔ وہ بلڈ ٹیسٹ میں سی پی ٹیسٹ کرتے ہیں، انفیکشن کا پتہ چلتا ہے، کیلشیم وغیرہ گلوکوز کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور لمبر پنکچر یعنی ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالنا، یہ بہت ضروری ٹیسٹ ہے۔ اس کو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اتنا اہم ٹیسٹ ہے کہ جیسے آپ پیشاب کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس طرح یہ کرنا چاہیے ان بچوں میں جو نرسری میں داخل ہوں یا جو نوزائیدہ ہوں، جن میں عجیب و غریب حرکتیں آپ نوٹ کریں اور آپ کو گردن توڑ بخار کا سسپیشن ہو۔ فوری طور پہ ان کا ریڑھ کی ہڈی سے اگر ڈاکٹر معالج کہہ رہا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالنا ہے تو وہ آپ سے فوراً نکلوائیں۔ الٹرا ساؤنڈ ہو سکتا ہے وہ کروائیں، ایم آر آئی بعد میں کروائیں۔ ای ای جی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے دل کی دھڑکن ای سی جی پہ دیکھی جاتی ہے، اس طرح ای ای جی پہ دماغ کی، لیکن یہ ٹیسٹ بعد کے ہیں، یہ فوری ٹیسٹ نہیں ہیں۔ ای سی جی یا وہ ای ای جی یا ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین، لیکن لمبر پنکچر ہے یا بلڈ ٹیسٹس ہیں، یہ فوری ٹیسٹ ہیں جس سے جان بچائی جاتی ہے۔ اب گلوکوز کی کمی صرف ہے تو فوراً گلوکوز بچے کے وزن کے مطابق انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی ہے، اس کو پورا کیا جاتا ہے کیلشیم کے ساتھ اور وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشن کے ساتھ۔ غرض یہ وہ مختلف وجوہات ہیں جن کو ہم جب معلوم کرتے ہیں اور اس کے مطابق علاج کرتے ہیں تو بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
ہم اگلے پروگرام میں بچوں میں مرگی کے بارے میں بات کریں گے.